اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم. لا يحب اللہ الجہر بالسوء، نہیں پسند کرتا اللہ تعالیٰ کہ ظاہر کیا جائے بالسوء من القول، بری بات، الا من ظلم، سوائے اس کے کہ جس پر ظلم ہوا ہو. وکان اللہ سمیعا علیما، اور ہے اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا. اب یہ جب مشرکینوں نے اور یہودیوں نے مسلمانوں کو بہت تنگ کر دیا تھا، بہت زیادہ، یعنی کہ ان کے ساتھ یعنی برا برتاؤ کرتے تھے، تو مسلمان نا جس کو کہتے ہیں نا دل برداشتہ ہو جاتے تھے، تو پھر ان کے بارے میں یعنی ان کے آٹومیٹک برا دل سے نکلتا ہے. جب ہمارے ساتھ بھی کوئی برا کرے تو ہمارے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے دل سے برا نکلتا ہے، ہم اس کے بارے میں نہ بھی چاہتے ہوئے ان کی برائی کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہمارے جو ہے منہ سے بری بات نکلنا شروع ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جس کے اوپر ظلم کیا گیا وہ تو یعنی کہ برے بات کرتا ہے کسی کے بارے میں کہ بھائی فلاں میرے ساتھ ایسا کر رہا ہے، تو اس کے سوا باقیوں کو چاہیے کہ وہ اس طرح نہ کرے. لیکن اگر پھر آگے ہی اللہ تعالیٰ وہ بات کرتے ہیں کہ اگر کوئی معاف کر دے بری بات کو تو اللہ تعالیٰ بھی بہت بخشنے والا رحم کرنے والا ہے، کہ بخش دینا معاف کر دینا اس سے بھی بڑا ہے. یعنی کہ اگر آپ کے اوپر ظلم ہوا ہے، آپ اس کے بارے میں اس کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں، یعنی کہ اس کے بارے میں برا بھلا اس کو بولتے ہیں، وہ بول سکتے ہیں، لیکن اگر اس کو آپ معاف کر دیتے ہیں تو وہ اس سے بھی بڑا ہے. آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا ان تبدو خیرا او تخفو، اگر ظاہر کرو تم نیکی کو یا چھپاؤ، او تعفو عن سوء، یا معاف کر دو کسی برائی کو، یعنی کہ کسی نے آپ کے ساتھ برا کیا اس کو اگر آپ معاف کر دیتے ہیں، فإن اللہ کان عفوا قدیرا، بے شک اللہ تعالیٰ ہے معاف کرنے والا، قدرت رکھنے والا. یعنی اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم میرے بندے ہو تو میرے اندر بھی یہی صفت ہے کہ میں معاف کر دیتا ہوں، تو تم لوگوں کو بھی ایسی ہی صفت اپنانی چاہیے معاف کرنے والی. اب ہم وہ جب طاق رات ہوتی ہے، جاگنے والی راتیں ہوتی ہیں لیلۃ القدر کی رات کو، ہم کیا اس میں زیادہ پڑھتے ہیں، زیادہ سے زیادہ کون سی دعا پڑھتے ہیں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے ہمیں معاف کر دے، یعنی کہ تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند کرتے ہیں کہ اور اس شخص کو بھی اللہ بہت پسند کرتے ہیں جو معاف کر دیتا ہے. اب وہی چیز کہ اگر آپ کے ساتھ کسی نے برے سے برا کیا، اگر آپ یہ کہہ دیتے ہیں نا کہ اللہ میں نے اس کو معاف کیا، اس کے بدلے تو مجھے معاف کر دے، تو میں پوچھتی ہوں کس کی معافی بڑی ہوں؟ یقیناً اللہ کی معافی. ہم تو کسی کو معاف کریں گے تو کسی نے ہمارے ساتھ کتنا ہی برا کر لیا ہوگا، زیادہ سے زیادہ کیا برا کیا ہوگا ہمارے ساتھ، جو بھی جتنا بھی برا کر لیا اس سے برا نہیں کیا جتنے ہم نے برے گناہ کر لیے. تو ہم اپنے گناہوں کو اگر دیکھیں تو ہمارے بڑے بڑے گناہ ہوتے ہیں، اگر اس کے بدلے میں اتنا مزے کا بزنس ہو جائے کہ اللہ میں اس کو یہ معاف کرتا ہوں، میرے جتنے گناہ ہیں تو معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ کی معافی بہت بڑی ہوگی کہ ہم بخشے جائیں گے. ہم نے کسی کے ساتھ بدلہ لے کے کیا کرنا ہے، کوئی یعنی کہ دکھ میں ہوگا تو ہمیں کیا ہی مل رہا ہوگا. دیکھیں آج میرے ساتھ کبھی کسی نے اگر برا کیا ہے تو آج وہ اگر برائی کا اپنا بدلہ پا رہا ہے تو مجھے یہاں پہ بیٹھی کیا مل رہا ہے، مجھے کیا خوشی ہو رہی ہے کہ کوئی دکھ میں ہے، کوئی اس میں ہے، اس کے پتہ نہیں پوری فیملی کس اس سے گزر رہی ہوگی ٹراما سے. تو اس لیے معاف کر دینے میں بہت بڑی بھلائی ہے، معاف کر دینا بہتر ہے. ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ، بے شک وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا اور اس کے رسولوں کا، وہ ارادہ کرتے ہیں ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ، یہ کہ تفریق ڈال دیں، یعنی فرق کر دیں درمیان اللہ کے اور اس کے رسولوں کے. وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لاتے ہیں بعض پر اور انکار کرتے ہیں بعض کا. یعنی کیا ہے کہ وہ رسولوں میں اور اس میں فرق پیدا کرتے ہیں، یعنی کہ کیا کرتے ہیں کہ اللہ کے اور اس کے رسولوں کے درمیان کیا ہے فرق آ جائے. کہ اب جس طرح کچھ تو اللہ کے اوپر ایمان لاتے ہیں، انبیاء پر نہیں لاتے، اور کچھ نبیوں پر لے کے آتے ہیں، کچھ کا انکار کرتے ہیں. اب جس طرح ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اگر ایمان لاتے ہیں تو ہم آنے والے تمام انبیاء پر ایمان لے کے آتے ہیں کہ وہ اللہ کے سچے نبی تھے، اب ہم ان کی اسی طرح عزت کرتے ہیں جس طرح ایک نبی کا حق ہوتا ہے عزت کرنے کا، احترام کرنے کا. لیکن تعلیمات ہمارے اوپر حکم ہے کہ تعلیمات صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانی جائیں گی، کیونکہ پچھلی تعلیمات خراب نہیں تھی، بری نہیں تھی، لیکن ان کے اندر رد و بدل کر دی گئی اور وہ اس ٹائم کے وقت کے لیے تھی. یعنی کہ اب ہمارے اسلام میں بھی تو ایسا تھا نا کہ کچھ چیزیں پہلے حلال تھی اس کے بعد حرام کر دی گئی، کچھ پہلے حرام تھی اس کو حلال کر دیا گیا، کیونکہ ٹائم پیریڈ کے حساب سے ہر عراق کا جو ٹائم ہے وہ چینج ہوتا ہے، ہر عراق کا جو وہ ہے دور اتوار وہ چینج ہوتے ہیں. تب کے دور سے وہ تعلیمات ٹھیک تھی، لیکن اب قیامت تک کا جیسا بھی دور آئے گا اس کے لیے قرآن کی تعلیمات بالکل ٹھیک ہے. تو اس لیے ہم نے تعلیمات کسی اور کی نہیں مانی، لیکن ہم نے فرق نہیں کرنا کسی بھی نبی میں. جی وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور ارادہ رکھتے ہیں وہ کہ نکال لیں، پکڑ لیں اس کے درمیان کوئی راستہ، یعنی کہ اس کے درمیان میں کوئی راستہ پکڑ لیں کہ ایک نبی کی طرف ہو جائیں، یا اللہ کو صرف مان لیں، یا ایک نبی کو مان لیں، یا کسی نبی کو بنا مانے صرف اللہ کو مانے. أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا، یہی لوگ ہیں جو کافر ہیں سچے، یعنی اصلی کافر یہی ہیں. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ہم نے تیار کیا ہے ایسے کافروں کے لیے عذاب رسوا کر دینے والا. والذین آمنوا باللہ ورسلہ ولم یفرقوا بین احد منہم،
اور وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول پر، وَلَمْ یفرقوا بین احد، اور ہرگز نہیں وہ فرق کرتے درمیان ان میں سے کسی ایک پر، یعنی کسی ایک میں بھی وہ فرق نہیں کرتے۔ ہم نے آگے پڑھا نا پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا ہوا کہ ان کو میں نے درجے الگ الگ ہیں، تو ہم نے وہ بھی بات کی تھی ڈسکس کہ یہ نہیں ہم کہیں گے کہ فلاں نبی زیادہ اوپر ہے فلاں نیچے ہے، وہ درجے بعض کو بعض کے اوپر فضیلت اس طرح کہ کچھ کو کچھ چیزوں میں فضیلت دی، کچھ کو کچھ چیزوں میں فضیلت دی۔ اب ایک کے پاس وہ معجزہ تو دوسرے کے پاس وہ معجزہ نہیں ہے، تو حالانکہ معجزے سب کے پاس ہے لیکن الگ الگ معجزے ہیں، تو وہ اس میں اس پہ فضیلت ہے، اس میں اس پہ فضیلت ہے، اس طرح سے فضیلت ہے۔ باقی انبیاء کرام ہماری نظر میں سب ایک ہیں، برابر ہیں۔ اولئک سوف یؤتیہم اجورہم، یہی لوگ ہیں ان قریب ہم دیں گے ان کو ان کا اجر۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اور بے شک ہے اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا۔ یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء، سوال کرتے ہیں آپ سے اہل کتاب کہ نازل کریں ان کے اوپر کتاب آسمان سے، یعنی کہ نازل ہو ان کے اوپر کتاب، اتاری جائے ان کے اوپر کتاب آسمان سے۔ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہم تب بھی مان لائیں گے کہ لکھی ہوئی ایک کتاب آسمان سے آ جائے، کیونکہ یہ جو کتاب آتی تھی آپ وسلم کے پاس، قرآن جب نازل ہوتا تھا تو فرشتہ بس بتا کے جاتا تھا اور آپ وسلم سناتے تھے۔ قرآن کو بعد میں لکھا جاتا تھا، کچھ صحابہ کرام چمڑوں پہ لکھ لیتے، درختوں پہ لکھ لیتے، کیونکہ تب پیپر کاپی نہیں تھا، تو وہ اس طرح سے لکھ کے سیو کر لیتے اور کچھ یاد کر لیتے، حفظ کر لیتے اس کو۔ تو یہ کہتے تھے کہ آسمان سے پوری کی پوری کتاب نازل ہو، جس طرح وہ تختیاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر وہ ہوئیں، جو موسیٰ علیہ السلام پر تختیاں جو آئیں صحیفے کی صورت میں، تو وہ اس طرح کہتے تھے کہ یہ بھی ہمارے پر ایک کتاب نازل ہو۔ جب وہ 40 دن ادھر گئے تھے کوہ طور پر تو ان کو تب ملی تھی، تو یہ بھی ایسے کہتے تھے ہمارے اوپر جو ہے نازل ہو۔ فقط سألوا موسیٰ اکبر من ذلک، پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تحقیق سوال کیا موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی بڑا، یعنی کہ جو موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار تھے انہوں نے تو اس سے بھی بڑا سوال کیا تھا۔ انہوں نے کیا کہا تھا؟ فقالوا ارنا اللہ جہرۃ فاخذتهم الصاعقۃ بظلمهم، بس انہوں نے کہا کہ ہم دیکھ لیں اللہ تعالیٰ کو ظاہری، یعنی کہ ہمیں اللہ کو ظاہری دکھاؤ پھر ہم ایمان لے کے آئیں گے۔ وہی جس نے ہیلے بہانے بنانے ہوں وہ یہی اسی طرح کے کرے گا کہ یہ کرو، وہ بھی پوری کر دی جائے گی تو پھر وہ اور کہیں گے اب یہ لے کے آؤ، اب یہ لے کے آؤ، پھر ہم ایمان لیں گے۔ تو بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کی ساری بھی خواہشیں پوری کر دی، اللہ ظاہری بھی آ جائے نا اگر ان کے سامنے تو پھر بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے، پھر نئی خواہش در دیں گے کہ اب یہ لے کے آؤ۔ تو کیا ہے؟ فاخذتهم الصاعقۃ بظلمهم، بس پکڑا انہوں نے ان کو بجلی نے ان کے ظلم کی وجہ سے۔ ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات، پھر پکڑا انہوں نے بچڑے کو معبود بعد اس کے کہ آگے ان کے پاس روشن دلیلیں۔ فعفونا عن ذلک، بس ہم نے معاف کر دیا اس پر بھی ان کو، کہ یعنی اس بات پہ بھی ہم نے ان کو معاف کر دیا۔ وآتینا موسیٰ سلطانا مبینا، اور دیے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو غلبہ ظاہری، موسیٰ علیہ السلام کو غلبہ ظاہری دیا۔ ورفعنا فوقهم الطور، اور اٹھایا ہم نے ان کے اوپر طور پہاڑ کو، بمیثاقہم ان کے عہد لینے کی وجہ سے۔ وقلنا لہم ادخلوا الباب سجدا، اور کہا ہم نے کہ داخل ہو جاؤ دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے۔ وقلنا لہم لا تعدوا فی السبت، اور کہا ہم نے کہ لہم ان کے لیے لا تعدوا فی السبت، نافرمانی کرنا تم ہفتے کے دن کے بارے میں، یہ ہم پڑھ چکے ہیں ہفتے کے دن کے بارے کا پورا واقعہ کہ اس کے بارے میں ان سے وعدہ لیا گیا کہ تم نے نافرمانی نہیں کرنی۔ واخذنا منہم میثاقا غلیظا، اور پکڑا ہم نے ان سے عہد مضبوط۔ فبما نقضهم میثاقهم وکفرهم بآیات اللہ، بس اس وجہ سے ان کے نقضهم میثاقهم ان کے وعدے کو توڑنے کی وجہ سے، وکفرهم اور ان کے کفر کرنے کی وجہ سے، بآیات اللہ یا اللہ کی آیتوں کے ساتھ، یعنی اللہ کی آیتوں کا انکار کرنے کی وجہ سے، وقتلهم الانبیاء بغیر حق، اور انبیاء کو بغیر حق کے قتل کرنے کی وجہ سے۔ اور یہ بڑا فخر سے کہا کرتے تھے انبیاء کو قتل کرنے کے بعد، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی انہوں نے سولی کے اوپر چڑھا دیا، حالانکہ ان کی نظر میں سولی پر چڑھایا تھا، تو بعد میں کہتے ہیں ہم نے نبی کو قتل کر دیا، یعنی کہتے بھی تھے نبی ہیں، یہ نہیں کہ انہوں نے اندھا دودھ کر دیا، بھائی پتہ نہیں چلا، انجانے میں ہو گیا، پتہ نہیں تھا کہ یہ نبی ہیں، اتنے معزز انسان ہیں، قتل ہو گئے، بعد میں پتہ چلا کہ جی یہ تو نبی تھے۔ کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ ہم نے تو نبی کو قتل کر دیا، نعوذ باللہ، یعنی کس طرح سے ان کا جگرا دیکھیں، وہی نا، یہ تو اتنی بات کہہ سکتے تھے، تو یہ ان کے لیے یہ کون سی بڑی بات تھی؟ وہ یہ نہیں کہتے تھے ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی، کہ آگے بات کرو، ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کر دیا۔ کیا ہے کہ انہوں نے اللہ کی آیتوں کا کفر کرنے کی وجہ سے، وقتلہم الانبیاء بغیر الحق، اور انبیاء کو بغیر حق کے قتل کرنے کی وجہ سے، وقولہم قلوبنا غلف، اور ان کے کہنے کی وجہ سے کہ ہمارے دلوں کے اوپر پردہ ہے، غلف ہے، یعنی غلاف ہے۔ اب یہ کیا ہے؟ کیا کرتے تھے کہ جس طرح قرآن کے اوپر غلاف ہوتا ہے اور بند ہو گیا نا، کہتے تھے اب ہمارے دلوں کے اوپر جو بات پہلے اللہ نے ڈال دی ہے نا، جو تعلیمات ہمارے دلوں کے اندر آ گئی ہے، اب ہم نے اس کو غلاف کے اندر لپیٹ کے اس کے اوپر پکے ہو گئے کہ اب ہمارے دلوں کے اوپر غلاف چڑھ گیا، اب ہم نے نئی تعلیمات نہیں ہم نے کوئی سیکھنی، بس جو
ہم نے سیکھ لیا بس وہی کافی ہے. بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، بس بلکہ اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ان کے اوپر، ان کے دلوں پر ان کے کفر کی وجہ سے. فلا یؤمنون الا قلیلا، بس نہیں ایمان لاتے وہ مگر تھوڑے ان میں سے. وبکفرہم وقولہم، ان کے کفر کرنے کی وجہ سے. وقولہم علی مریم بہتانا عظیما، اور مریم علیہ السلام پر بہت بڑا بہتان لگانے کی وجہ سے. وقولہم انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، اور کہا انہوں نے بے شک ہم نے قتل کر دیا مسیح عیسیٰ ابن مریم کو جو رسول ہے اللہ کے. کتنا ان کا وہ کہنے کے دیدہ دریری دیکھیں کہ قتل کرنے کے بعد کہتے ہیں ہم نے، اس وجہ سے بھی اللہ کہتے ہیں ان کو کیا ہے عذاب ان کے لیے کہ انہوں نے کیا کہا کہ مسیح عیسیٰ ابن مریم جو اللہ کے رسول ہے ہم نے ان کو قتل کر دیا ہے. وما قتلوہ وما صلبوہ، اور نہیں قتل کیا انہوں نے نہ ہی سولی پر لٹکایا. ولکن شبہ لہم، اور لیکن کیا مشبہ میں ڈال دیا ان کو، یعنی شبہ میں ڈال دیا ان کو. اب یہ نا کہ ان کو لگا تو یہ تھا کہ ہم نے سولی پر ان کو چڑھایا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، تو حالانکہ ان کے جگہ پہ کسی اور کو یعنی کہ وہ چڑھا کے تو انہوں نے سولی پہ چڑھا دیا تھا. اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر اپنے پاس اٹھا لیا تھا. اب یہ ہمیں کسی صورت نہیں پتہ چلتا، ان کو خود نہیں پتہ، یہ خود اپنی ان کی جو تعلیمات ہیں ان کے اندر جو بائبل وغیرہ ان میں لکھا ہوا ہے کہ کئی زیادہ یعنی کہ ان کی اپنی بات میں بھی جو ہے نا تضاد ہے. یہ خود کہتے ہیں کبھی کہ اس وجہ سے یہ نہیں ہو گیا، اس وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یا تو ان کی روح اللہ نے اٹھا لی تھی، ان کو جسم ان کا یہاں پہ سولی پر چڑھ گیا، یا وہ کچھ میں لکھا ہوا ہے انہوں نے کہ جو ہے سولی پر تو چڑھ گیا، ان کو سولی پر چڑھا دیا گیا لیکن وہاں پہ ان کو موت نہیں آئی. جب اتارا گیا تو پھر ان کو ان کی ڈیتھ ہوئی جب ان کو وہاں سے اتار لیا گیا. اور ہمارا جو ہے ماننا جو ایمان میں یہ ماننا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا اور وہ قرب قیامت جو ہے آئیں گے، کیونکہ قرآن میں بھی آتا ہے کہ وہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی واضح یہاں پہ کہا ہے آگے کہ ان کو میں نے اپنی طرف اٹھا لیا. تو اٹھا لیا مطلب کہ اللہ نے ان کو صحیح سلامت ابھی اپنے پاس رکھا ہوا ہے. تو وہ کیا ہے قیامت کے نزدیک آئیں گے. اور بیشتر احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے، اکثر جو ہے لوگ اس کے اوپر وہ کرتے ہیں کہ نہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نہیں آنا. تو ہم نے یہی کہتی ہوں کہ اگر ہمارے پاس کیا ٹول ہے جاننے کے لیے، ہمارے پاس صرف یہی ہے نا کہ قرآن ہے اور حدیث ہے، کہ اوتھینٹک احادیث ہیں، اور 70 سے زیادہ احادیث ہیں اور صحیح احادیث ہیں جس کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کا یعنی کہ واضح بتایا گیا ہے. اور جو لوگ یہ کرتے ہیں کہ نہیں آنا انہوں نے، تو ان کو یہ حدیث پڑھنی چاہیے. اور دوسرا جو حدیث کو بھی کہتے ہیں کہ خود سے یعنی کہ بنائی گئی ہیں یا ضعیف ہیں یا چلتی آ رہی ہیں پیچھے سے اس طرح سے. تو میں کہتی ہوں کہ ہمارے پاس ایک یہ ٹول ہے کہ ہم نے کیا ہے قرآن اور حدیث کو اگر دیکھنا ہے تو ہمارے پاس 70 جو ہے وہ گواہیاں موجود ہیں. تو اب ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے کہ ہم کس طرح سے دیکھیں گے بھائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے کہ نہیں آنا. وہ تو آئیں گے تو تب بھی پتہ چلے گا کہ آنا ہے انہوں نے کہ نہیں. لیکن ہمارا ایمان تو یہ ہے ہمیں ان 70 احادیث کے اوپر یقین کرنا چاہیے، کیونکہ جس طرح باقی احادیث ٹھیک ہے تو یہ بھی احادیث ٹھیک ہے. آگے کیا ہے، اور قرآن میں بھی اس کی جو ہے آ رہی ہے. قیامت کی نشانیاں کیا ہوتی ہے؟ قیامت کی نشانی وہ ہوتی ہے کہ قیامت کے نزدیک آئے گی. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہیں، تو پھر قیامت کی نشانی کس طرح ہو گئی اگر وہ انہوں نے قیامت کے قریب آنا ہی نہیں ہے؟ تو قیامت کی نشانی تو تب ہوگی نا جب وہ آئیں گے، تو تب نشانی بنتی ہے. تو قرآن کی بات نعوذ باللہ جھوٹی نہیں ہو سکتی، ہم اس کو جھوٹا نہیں کہہ سکتے. جی وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، اور بے شک وہ لوگ جو اختلاف کرتے ہیں اس میں ضرور شک میں ہیں وہ اس میں. ما لهم به من علم الا اتباع الظن، نہیں ہے ان کے پاس کوئی علم اس کا مگر وہ پیروی کرتے ہیں اپنے گمان کی، یعنی کہ وہ گمان اٹکل لگاتے ہیں، گمان کرتے ہیں، ان کو کوئی علم نہیں ہے مکمل. وما قتلوه یقینا، اور انہوں نے اس کو قتل نہیں کیا، یہ یقینی بات ہے، یعنی کہ یقینی طور پر ان کو قتل نہیں کیا، انہوں نے سولی پر نہیں چڑھایا. تو پھر آپ دیکھیں کہ یہ سولی پر نہیں چڑھایا تو اللہ نے اپنی طرف اٹھا لیا. ساتھ ہی بات اللہ آگے کرتے ہیں کہ بلکہ کیا ہے اللہ نے اٹھا لیا. انہوں نے قتل نہیں کیا، اللہ نے اٹھا لیا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے کس طرح اٹھا لیا ان کو؟ یعنی یہ تو نہیں کہا اللہ نے کہ میں نے ان کو فوت کیا، کہ میں نے ان کو مارا. اللہ یہ بھی تو کہہ سکتا ہے. رفع کا مطلب ہوتا ہے اوپر کو اٹھانا، بلند کرنا. رفع کہتے ہیں نا بلند کرنے کو، اوپر کو اٹھا لینا. تو جو انسان جو ہے فوت ہوتا ہے اس کے لیے تو فوت کا موت کا لفظ یوز ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بلند کا لفظ یوز کیا ہے. بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اٹھا لیا اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف. وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور بے شک ہے اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا. وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، اور نہیں ہے اہل کتاب میں سے إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ مِنْ قَبْلَ مَوْتِهِ، سوائے اس کے کہ وہ ایمان لائیں ان کی موت سے پہلے، اس پر اپنی موت سے پہلے ایمان لے آئیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے کہ ان کی موت سے پہلے ہر ایک ان کے اوپر کیا ہے نہیں ہے اہل کتاب والے سوائے اس کے کہ ان کے اوپر ایمان لے آئیں. اب یہ بھی ہمیں ملتا ہے حدیث میں بھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے
تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے تعلیمات کی وہ کریں گے، یعنی قرآن کی ترغیب دیں گے، اس کی تبلیغ کریں گے، اور پھر کتنے عیسائیوں کو بھی جو ایمان لانے والے جو سمجھدار ہوں گے ان کو بتائیں گے نا کہ اگر میں عیسیٰ علیہ السلام، ان کو حالانکہ ہوئے نہیں ہے کہ انہوں نے واپس آنا اور یہ سارا، ان کو ہے کہ وہ فوت ہو گیا. اور کچھ میں ان کی یہ بھی لیکن یہ کرتے ہیں، کچھ عیسائی اپنی ہی اس میں لکھتے ہیں کہ جو ہے جب وہ ان کو سولی پر چڑھا رہے تھے نا تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ کیونکہ خدا کہتے ہیں نا ان کو، خدا کے بیٹے کہتے ہیں، تو کہتے ہیں وہ سائڈ پہ کھڑے ہو کے تو مسکرا رہے تھے کہ یہ دیکھو یہ کیا کر رہے ہیں، کہ اپنی طرف سے یہ سمجھ رہے ہیں کہ مجھے مار رہے ہیں، حالانکہ میں تو سائڈ پہ کھڑا ہوں، اور وہ مسکرا رہے تھے. یعنی کہ ان کی اپنی باتوں میں تضاد ہے، اپنی باتیں بھی ان کی آپس میں میچ نہیں کرتی. تو کیا ہے کہ ان کے اوپر ان کی موت سے پہلے ایمان لائیں گے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور قیامت کے دن وہ ہوں گے ان پر گواہ، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان پر گواہ ہوں گے.